Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. میں ہوں امجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ENN ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب سے دیے گئے کلبھوشن جادھو کیس کے فیصلے کے بارے میں۔ مورخہ 17 جولائی سن 2019 بین الاقوامی عدالت انصاف نے کلبھوشن جادھو کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کروں، میں چاہوں گا کہ آپ کو کلبھوشن جادھو کے پس منظر سے آگاہ کیا جائے۔ کلبھوشن سدھیر جادھو 1970 میں بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے مشہور شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ممبئی پولیس میں آفیسر تھے۔ کلبھوشن جادھو نے 1987 میں ہندوستان کی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی، جہاں سے 1991 میں انہیں انڈین نیوی کی انجینئرنگ برانچ میں کمیشن دیا گیا۔ کلبھوشن جادھو 1991 سے لے کر 2003 تک انڈین نیوی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2003 میں ان کی خدمات را کے حوالے کر دی گئی۔ کمانڈر کلبھوشن جادھو کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ علیحدگی پسندوں سے روابط قائم کرنے اور ان کی صوبہ بلوچستان اور سندھ میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں عملی معاونت اور فنڈنگ کرنے، سی پیک اور گوادر کو ناکام کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایران کے شہر چابہار میں کلبھوشن جادھو کو حسین مبارک پٹیل کے مصنوعی نام سے ایک کاروبار سیٹ کر کے دیا گیا۔ کمانڈر کلبھوشن جادھو نے 2003 اور 2004 میں اپنے جیلی پاسپورٹ پر متعدد مرتبہ کراچی کے دورے کیے اور بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقاتیں کی اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ان کی عملی معاونت بھی کی، جس کے نتیجے میں بلوچستان اور سندھ بھر میں فورسز اور عام عوام پر حملے کیے گئے اور نتیجے کے طور پر سینکڑوں بے گناہ پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے۔ کمانڈر کلبھوشن جادھو 2003 سے لے کر 3 مارچ 2016 تک پاکستان خاص کر بلوچستان میں سرگرم عمل رہا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں پاکستانی اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 مارچ 2016 کو ایک انٹیلیجنس آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان کے علاقے مشاخیل سے کمانڈر کلبھوشن جادھو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2003 سے لے کر 3 مارچ 2016 تک کمانڈر کلبھوشن جادھو پاکستان خاص کر بلوچستان میں سرگرم عمل رہا۔ اس دوران کمانڈر کلبھوشن جادھو نے سینکڑوں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی معاونت کی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمڈ فورسز کے ممبران سمیت سینکڑوں پاکستانی اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 مارچ 2016 کو انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر ایک آپریشن لانچ کیا گیا اور کمانڈر کلبھوشن جادھو کو بلوچستان کے علاقے مشاخیل میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد کمانڈر کلبھوشن جادھو نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی میں کمانڈر کے عہدے پر تعینات ہیں اور سن 2003 سے را کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بعد میں ان کا ایک اعترافی ویڈیو بیان بھی سامنے آیا۔ چونکہ کمانڈر کلبھوشن جادھو ہندوستان کی بحریہ میں ایک افیسر تھے، اس لیے ان کے خلاف پاکستان کی فوجی عدالت میں کیس چلایا گیا۔ کمانڈر کلبھوشن جادھو پر پاکستان کے خلاف جاسوسی، پاکستان میں دہشت گردوں کی معاونت کرنے اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے الزامات میں فیلڈ جرنل کورٹ مارشل میں مقدمہ چلایا گیا۔ تقریباً 3.5 مہینے تک چلنے والے مقدمے کے بعد 10 اپریل 2017 کو فیلڈ جرنل کورٹ مارشل نے کمانڈر کلبھوشن جادھو کو سزائے موت کا حکم دیا۔ بھارت نے کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر دنیا جہان میں واویلا کرنا شروع کر دیا اور بالآخر وہ بین الاقوامی عدالت انصاف جا پہنچا، جہاں بین الاقوامی عدالت انصاف نے 18 مئی 2017 کو کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر سٹے دے دیا اور پاکستان کو حکم دیا کہ جب تک اس کیس کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا، کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا جائے۔ اس کے بعد پاکستان نے کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا۔ 18 مئی 2017 کو چلنے والا مقدمہ آج 17 جولائی 2019 کو اختتام پذیر ہوا۔ بھارت نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں یہ موقف اختیار کیا چونکہ پاکستان نے کمانڈر کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی نہیں دی۔ اس طرح پاکستان نے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا عدالت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی ملٹری کورٹ کی جانب سے کلبھوشن جادھو دی جانے والی سزا کو کالعدم قرار دے۔ بھارت نے یہ بھی استدعا کی کہ کمانڈر کلبھوشن جادھو کو فوراً بھارت بھیجنے کا حکم دیا جائے۔ بھارت نے مزید استدعا کی کہ اگر ان دونوں باتوں پر عمل درآمد ممکن نہیں تو کمانڈر کلبھوشن جادھو کا مقدمہ ملٹری کورٹ کی بجائے کسی سویلین کورٹ میں چلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت سے یہ
یہ استدعا بھی کی کہ کمانڈر کلبھوشن جادھو تک فوراً کونسلر رسائی دی جائے، جبکہ پاکستان نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں یہ موقف اختیار کیا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کو اس قسم کے مقدمات کی سماعت کا اختیار حاصل نہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف اس قسم کے تمام مقدمات کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے ملٹری کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا، کمانڈر کلبھوشن جادھو کو بھارت بھیجنے کا حکم نہیں دیا، جبکہ عدالت نے ہندوستان کی مندرجہ ذیل درخواستیں مان لیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ کمانڈر کلبھوشن جادھو تک فوراً کونسلر رسائی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کمانڈر کلبھوشن جادھو کے مقدمے پر نظر ثانی کا حکم دیا جائے۔ آج کے فیصلے کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کو روز اول سے ہی کمانڈر کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دے دینی چاہیے تھی، اس معاملے کو بین الاقوامی عدالت انصاف تک نہ لے جاتا۔ اب جب کہ عدالت نے مقدمے پر نظر ثانی اور کلبھوشن جادھو کو کونسلر رسائی دینے کا حکم جاری کیا ہے تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ پاکستان بین الاقوامی عدالت انصاف کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند تو نہیں، لیکن پاکستان اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اس فیصلے پر عمل درآمد ضرور کرے گا۔ پاکستان کی کوئی بھی ہائی کورٹ کمانڈر کلبھوشن جادھو کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل سنے گی، جہاں پر پاکستان فوج کی جانب سے کمانڈر کلبھوشن جادھو کے خلاف تمام ثبوت مہیا کیے جائیں گے، اور عدالت نے اگر سمجھا کہ کمانڈر کلبھوشن جادھو کے خلاف ثبوت کافی ہیں تو ان ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کمانڈر کلبھوشن جادھو کی سزائے موت کو سزائے عمر قید میں تبدیل کرنے اور حتیٰ کہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ لیکن ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کمانڈر کلبھوشن جادھو کے خلاف مکمل ثبوت رکھتی ہیں اور کمانڈر کلبھوشن جادھو کے خلاف تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں گے، جہاں سے عدالت ایک مرتبہ پھر کمانڈر کلبھوشن جادھو کو سزائے موت کا حکم برقرار رکھے گی اور بالآخر سینکڑوں بے گناہ پاکستانیوں کا قاتل کمانڈر کلبھوشن جادھو اپنے انجام کو پہنچے گا۔